سورہ طٰہٰ آیات نمبر 57 تا 71 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا بقیہ حصہ۔ معجزات دیکھنے کے باوجود فرعون کا اصرار کہ یہ اللہ کے معجزات نہیں بلکہ جادو ہے۔ اپنے جادوگروں کے ساتھ مقابلے کا دن مقرر کرنا۔ جادوگروں کا مغلوب ہو جانے کے بعد اللہ پر ایمان لانے کے واقعات۔ فرعون کا اپنے جادوگروں کو سزا کے طور پر سولی پر لٹکانے کی دھمکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ۔ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ فرعون نے کہا کہ اب ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، پس تم اپنے اور ہمارے درمیان ایک ایسا وعدے کا وقت مقرر کر لو کہ نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ہوگا بھی کسی کھلے میدان میں۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے جشن کے دن ہی کو وعدے کا دن مقرر کرتا ہوں، اور یہ کہ تمام لوگ سورج نکلتے ہی جمع ہو جائیں۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى۔ اس پر فرعون مجلس سے چلا گیا اور اس نے اپنے مکر و فریب کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا، اور آخر کار وعدے کے دن آ موجود ہوا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب۔ موسیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے خرابی ہو، اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى۔ اور جس نے اللہ پر افطرا پردازی کی وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى۔ موسیٰ کی یہ بات سن کر ان کے درمیان اختلاف ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ بالآخر ان لوگوں نے کہا کہ بے شک یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہاری بہترین تہذیب و تمدن کا خاتمہ کر دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔ تم سب اپنی قوت و تدبیر کو جمع کر لو اور متحد ہو کر مقابلے کے لیے صف آرا ہو جاؤ، اور سمجھ لو کہ جو آج کامیاب رہا وہ جیت گیا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ جادوگر بولے کہ اے موسیٰ، کیا تم پہلے اپنی لاٹھی ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ قال بل القوا۔ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔
فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى۔ اچانک موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف سا محسوس کیا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا کہ ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تمہارے داہنے ہاتھ میں جو کچھ ہے اسے زمین پر ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ اسے نگل جائے گا۔ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ تو جادوگروں کا کرتب اور فریب ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جو چاہے کر لے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، یہ منظر دیکھ کر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، یہ دیکھ کر فرعون کہنے لگا کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے۔ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یقیناً وہ تمہارا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ سو اب میں تم سب کے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کٹوا دوں گا اور تم سب کو کھجوروں کے تنوں پر سولی دوں گا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے اور موسیٰ کے رب میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور دیرپا ہے۔